السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ علامہ اقبال کے حیات و خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں سے ہم لوگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں۔ چلیے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نام شیخ محمد اقبال تھا اور تخلص اقبال تھا۔ اقبال 9 نومبر جمعہ کے دن 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوا ہے۔ یہ دو پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، اسے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی سیالکوٹ میں ہوئی ہے اور وفات 1938 لاہور میں ہوئی ہے۔ ایگزام وغیرہ میں یہ سارے کوسچنس پوچھے جاتے ہیں۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے، جو مین پوائنٹ ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی اور دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ یہاں پر سے آپ کو دو پوائنٹ یاد رکھ لینا ہے، والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی ہے۔ یہ دو کوسچن سے پوچھا جاتا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے پنڈت گھرانوں سے ہے۔ اقبال نے ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب، عمر شاہ اور مولانا میر حسن کی خواہش پر ان کے مکتب حسام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ یاد رکھ لینا میر حسن ان کے استاذ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں گے ہم لوگ، اقبال کی بیوی کا نام کریم بی بی ہے، یعنی کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی 1893 عیسوی میں 3 مئی کو اقبال کی پہلی شادی گجرات یعنی پنجاب کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی تھی۔ تو یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی بیوی کا نام کیا ہے؟ پہلی بیوی کا نام تو کریم بی بی ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے، اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے 1897 عیسوی میں 2nd ڈویژن سے پاس کیا تھا۔ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ 3 درجے میں 1899 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ پھر اس کے آگے دیکھیں گے، جو مین پوائنٹ ہے، پروفیسر آرنلڈ سے شاگردی کا موقع ملا، یعنی اسی گورنمنٹ کالج میں علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ 3 درجے میں 1899 میں پاس کیا تھا، اور یہیں اقبال کو فلسفے کے پروفیسر آرنلڈ سے شاگردی کا موقع ملا تھا۔ تو ایک یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پہلی ملاقات ان کی پروفیسر آرنلڈ سے کہاں ہوئی تھی؟ تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی تھی، اور انہوں نے فلسفہ میں استفادہ کیا۔ پروفیسر آرنلڈ کی ہی یاد میں اقبال نے نظم نالائے فراق لکھی تھی۔ تو ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ نالائے فراق انہوں نے کس کی یاد میں لکھی ہے؟ تو علامہ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں انہوں نے لکھا ہے نالائے فراق۔ اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربک ریڈر رہے ہیں، پھر 1904 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے ہیں، اور وہیں یورپ جانے سے پہلے تک یعنی 1905 تک فلسفہ بھی پڑھایا ہے۔ تو ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال یورپ کب گئے تھے؟ تو 1905 میں گئے تھے، اور 1908 میں وہ وہاں سے واپس آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے میونخ یونیورسٹی گئے تھے، اور ان کا جو پی ایچ ڈی کا جو موضوع تھا وہ تھا فلسفہ عجم۔ تو یہ چیز یاد رکھ لینا ہے آپ کو کہ وہ کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہیں؟ تو میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہیں۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، جو مین پوائنٹ ہے، علامہ اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں 1931 میں شریک ہوئے تھے۔ تو یاد رکھ لینا پہلا گول میز جو ہے آپ کا 1930 میں ہوا ہے، اور پھر دوسرا 31 میں اور تیسرا 32 میں۔ تو علامہ اقبال دوسری گول میز اور تیسری گول میز میں شریک ہوئے تھے، اس چیز کو یاد رکھ لینا ہے۔ اور آگے جو مین پوائنٹ ہم لوگ ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے زیادہ تر نظم کہا ہے۔ اقبال نے داغ سے بذریعہ ڈاک اصلاح لی، اور ان سے
اوروں کی طرح غائبانہ تلمس رکھا۔ داغ اقبال کے استاذ ہونے پر فخر کرتے تھے۔ تو یاد رکھ لینا ہے، جب علامہ اقبال کے استاذ کا نام پوچھا جائے گا تو ان میں سے ایک داغ بھی ہے۔ جس طرح سے میر حسن ان کے استاذ ہوئے، اس طرح سے داغ دہلوی بھی ان کے استاذ ہیں، جن کے ذریعے سے انہوں نے ڈاک کے ذریعے سے انہوں نے ان سے استفادہ کیا تھا اور اپنی اصلاح لی تھی۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے، جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگ درا میں ہمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی۔ تو یہاں پر سے دو بات یاد رکھنا ہے کہ علامہ اقبال کا ہمالہ جو کوہستان ہمالہ کے نام سے سب سے پہلی مرتبہ مخزن لاہور میں چھپا ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لینا ہے کہ ہمالہ یہ کس ان کے مجموعہ نظم میں ہے، تو ہمالہ میں ہے، ان کا جو ہے بانگ درا میں ہے۔ یاد رکھ لینا ہے کہ بانگ درا کے اندر ہمالہ شامل ہے، یہ نظم ان کا۔ آگے دیکھیں گے اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران 1907 عیسوی میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ تو یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو الطاف حسین حالی نے کتنے روپے کا نوٹ دیا تھا؟ تو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ کس شعر پر؟ تصویر درد کے شعر کو پسند کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ٹیچر وغیرہ کے ایگزام میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، خاص طور سے ٹی آر ای کے جو ایگزامس ہے اس میں بہت زیادہ یہ سوال، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ بانگ درا کا دیباچہ عبد القادر مدیر مخزن نے تحریر کیا ہے۔ تو سوال پوچھتا ہے بانگ درا کا دیباچہ کس نے تحریر کیا؟ تو ان کے دوست تھے عبد القادر، جو مخزن کا مدیر رہ چکے ہیں وہ۔ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا، مگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر اس ارادے سے باز آ گئے تھے۔ یہ چھوڑنا چاہتے تھے شعر و شاعری کرنا، لیکن ان کے ایک دوست تھے عبد القادر، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، اور ان کے استاد تھے پروفیسر آرنلڈ۔ انہوں نے منع کیا کہ نہیں، آپ کو شعر و شاعری کرتے رہنا ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ تو پوچھ لیتا ہے کہ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے رومی کے ساتھ کس کی سیر کی ہے؟ تو افلاک کی سیر کی ہے، یہ یاد رکھ لینا ہے۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کے خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاذ میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اس طرح میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تو جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے یہ خطاب جب تک کہ ہمارے استاذ میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا جائے۔ تو یہ شاگرد اور استاذ کے درمیان ایک محبت تھی جو انہوں نے پیش کیا۔ اقبال نے مرد مومن نتشے کے سپرمین سے مشابہت رکھتا تھا۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے اقبال کے کلام میں شاہین، یعنی کہ دیکھیں گے آپ تو فقر و استغنا کا استعارہ ہے، یعنی ان کے کلام میں بہت زیادہ شاہین، فقر و استغنا کا استعارہ آپ کو استعمال کرتے ہوئے ملے گا۔ تو یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں شاہین کا جو استعارہ ہے یہ استعمال کیا گیا ہے، تو بتانا ہے علامہ اقبال کے کلام میں ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوশ্چن ہے، اقبال کی نظموں میں عموماً پیغام سے مملو یعنی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان کے جو پیغام ہے اس کے اندر جو ہے قوم کے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا ایک طرح کا ایک پیغام ہوتا ہے ان کی نظموں کے اندر۔ تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کن کی نظموں میں پیغام سے مملو ہے؟ تو بتانا ہے علامہ اقبال کی نظموں میں۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے انگریزی گورنمنٹ نے اقبال کو 1923 عیسوی میں سر کا خطاب عطا کیا تھا۔ تو یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کس سن میں علامہ اقبال کو انگریز نے سر کا خطاب دیا ہے؟ تو 1923 عیسوی میں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ علامہ اقبال کو میونخ یونیورسٹی یعنی جرمنی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری 1908 عیسوی میں دی ہے۔ تو یاد رکھ لینا ہے، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کس یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے؟ تو میونخ یونیورسٹی جرمنی سے انہوں نے کیا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے علامہ اقبال کے کارنامے، ان کے جو ہے نا کچھ شعری مجموعے ہیں جو پوچھا جاتا ہے کہ ان کے
शेरी मजमूए कितने हैं? तो याद रख लेना इनके शेरी मजमूए 4 हैं, 4। तरतीबवार आपको इस तरह से याद रख लेना है। सबसे पहला जो है शेरी मजमूआ इनका बांगे दरा है, जो 1924 में ये शाये हुआ है। फिर बाले जिब्राइल 1935 में, ज़र्ब कलीम 1936 में और अरमगान हिजाज 1938 में। तो सबसे पहले 1924 को आपको याद रख लेना है। उसके बाद 24 से सीधा आपको आ जाना है 35 में, 35 और 36, और फिर एक गैप करके आपको 37 छोड़ करके 38 को याद रख लेना। 24 फिर 35 36 और 38 इनका जो है ये शेरी मजमुआ है, आप देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग और देखेंगे इनकी दिगर तसानीफ़। इल्मुल इक़्तिसाद पहली नसरी तसनीफ़ है जिसे इकबाल ने मिस्टर आर्नल्ड की तहरीर से लिखी है। मसनवी असरार खुदी 1915 ईस्वी, जो इकबाल के यूरोप से वापसी के बाद सबसे पहले शाये हुई है और यूरोप और अमेरिका में इकबाल की शोहरत का सबब बनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी तसनीफ़ है जो इकबाल की यूरोप और अमेरिका में इकबाल की शोहरत की सबब बनी है? तो याद रख लेना है मसनवी असरार खुदी है। तो इस तरह से अल्लामा इकबाल की ये पूरे हयात व खिदमात है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी हो आपको बताना है। आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।